السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ سو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر کے بیل کا آئیکن ہٹ کر دیں، جس سے میرے تمام آنے والے ناولز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور انجوائے کریں ظالم عشق، جس کی قسط نمبر 4 آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے، یہ ناول ضرور ریڈ کریں یا سنیں، بہت مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں کو۔ اور اگر آپ کو یہ ظالم عشق ناول اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے پری کا بازو پکڑا اور اسی طرح گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ پری اس کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری طرف پری رونے میں مشغول تھی۔ اس نے بھاگنے سے پہلے سب کچھ سوچا تھا، لیکن یہ تو بالکل نہیں کہ وہ اس طرح پکڑی جائے گی۔ پری نے ایک شکوہ کنہ نظر سعد پر ڈالی اور گویا ہوئی، تم زبردستی شادی تو کر لو گے، لیکن دیکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی کہ تم خود مجھے ڈائیورس دو گے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جو تم چاہتی ہو وہ تو ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے یہ خواہش اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اس کی بات پر پری منہ موڑ کر بیٹھ گئی اور دل میں بولی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے ڈائیورس، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے۔ گھر پہنچ کر سعد نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی۔ پری فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور اندر چل دی۔ سامنے سے فجر کھڑی نظر آئی، کیونکہ ماہام اور فجر پارلر سے آ گئے تھے۔ اتنی دیر میں سعد بھی آ گیا تھا اور سب کزنز بھی وہاں جمع تھے، کیونکہ اب سب ہال میں جانے والے تھے جہاں مہندی کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ سعد بھائی، ایک دن رہ گیا ہے شادی میں، تھوڑا تو انتظار کر لیتے، ایک کزن نے شرارت سے کہا۔ اس کا اشارہ پری اور سعد کے ساتھ ہونے پر تھا۔ پری کو فجر نظر آ گئی تھی، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سعد پتہ نہیں ہنس کر کیا کہہ رہا تھا۔ پری فجر کے ساتھ کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں بتایا، جو اب تک پری کے ساتھ آنے پر حیران تھی۔ سب سننے کے بعد اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا پری، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب تم نے اپنی لیے مشکلات میں اور اضافہ کر لیا ہے۔ فجر نے پری کو راسان سے سمجھایا، مشکلات میں تو اب اس کی اضافہ ہونے والا ہے۔ میں نے بھی اگر اس کو ناکو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی پری نہیں۔ پری پلیز، اب مزید کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ تمہیں یہ سب بے وقوفی لگ رہی ہے؟ تم خود سوچو فجر، اگر تمہیں زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ لیکن تمہیں کیسے اندازہ ہوگا تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہے؟ فجر نے دکھ سے سوچا کہ اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پری کو سب کچھ بتائے، لیکن ابھی موقع نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں پری کو مہندی کے فنکشن میں لے جایا گیا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ پری کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور پھر باری باری سب نے مہندی کی رسم ادا کی، جس میں پری اکتائی بیٹھی تھی۔ سعد اور ماہم کی رسم کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر کزنز نے مل کر خوب ڈانس کیا۔ فنکشن کافی دیر تک چلتا رہا۔ پری کچھ دیر تو بیٹھی رہی، لیکن جب تھک گئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کایا پلٹ کے بارے میں جو آج ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سعد کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ آج بارات تھی اور چونکہ فنکشن دوپہر کا تھا، اس لیے ہر طرف افراتفری تھی۔ کہیں کسی کے جوتے تو کسی کے کپڑے استری ہونے والے رہتے تھے۔ ایسے میں فجر کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے اسے پارلر چلنے کا کہہ رہی تھی، جو اکتائی بیٹھی تھی۔ پری یار اٹھو، ٹائم تو دیکھو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ پری اٹھ کر اپنے شادی کے جوڑے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے وہ صرف سعد کو زج کرنے کے لیے کوئی بھی جوڑا پسند نہیں کر رہی تھی۔ اس جوڑے پر بھی اس نے صرف اسی لیے اعتراض کیا تھا کیونکہ یہ سعد کی پسند کا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جوڑا کیسا ہے، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ کون سا پہننا ہے۔ اس کا مقصد تو صرف سعد کو زج کرنا تھا، لیکن اب اسے یہی جوڑا پہننا تھا۔ اوہ! پری نے ایک سرد آہ بھری اور پارلر جانے کے لیے باہر کی طرف بیٹھ گئی۔ پارلر پہنچ کر جب پری ڈرائیور کو واپسی کا ٹائم بتانے لگی تو اسے پتہ چلا کہ ڈرائیور نے ان کے تیار ہونے تک یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ سعد کا ہی حکم ہوگا تاکہ اس کے دوبارہ بھاگنے کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اسے تیار کر دیا تھا۔ اس کا لہنگا ریڈ اور گولڈن کلر کا تھا۔ اسی کی مناسبت سے اس کا میک اپ کیا گیا تھا۔
لہنگے کے کلر کی میچنگ جیولری اور بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا جس کی چند لٹیں چہرے پر تھیں۔ اسے دیکھنے پر وہ کوئی ایسا معلوم ہوتا تھا۔ ماہم کا لہنگا ریڈ اور گرین کلر کا تھا اور اسی کی مناسبت سے میک اپ اور جیولری تھی جس میں وہ انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ فجر نے پنک کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا تھا جس کے گلے پر کڑھائی تھی، بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور ساتھ میں میچنگ جیولری اور نیچرل میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر ہال کی طرف بڑھ گئے جہاں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی خوبصورت ملبوسات میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ پری اور ماہم کو بھی برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بھی ہال میں لے جایا جانا تھا۔ دونوں باراتوں کا انتظار تھا۔ چونکہ پری کی بارات نے تو یہیں سے آنا تھا اس لیے ماہم کی بارات کا انتظار تھا۔ کچھ دیر میں دونوں باراتیں آ گئیں تو ماہم اور پری کو بھی ہال میں لے جایا گیا۔ دلہا دلہن کے درمیان جالی کا پردہ ڈال کر نکاح ہوا۔ پری اور سعد کے نکاح کا چونکہ کسی کو علم نہیں تھا اس لیے وہ بھی دوبارہ کیا اور ہر مبارک کا شور اٹھا۔ باری باری سب نے آ کر پری اور سعد اور ماہم اور مبین یعنی ماہم کا شوہر اس کے ساتھ تصویریں بنوائیں جن میں پری بیزار سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اپنے منہ کی زاویے درست کرو۔ پری کو منہ بناتے دیکھ کر سعد نے آہستہ سے سرگوشی کی جو کسی کو سنائی نہ دی۔ میرا منہ ہے، میری مرضی، جیسا مرضی بناؤ۔ سعد نے اس کی بات پر پری کے ہاتھوں پر چٹکی کاٹی جسے پری نے بامشکل ضبط کیا کیونکہ وہ تو سب کے سامنے ریئیکٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کی نظر انہی پر تھی۔ پری نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کہو۔ سعد کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ پری نے اپنا منہ کا زاویہ اور بگاڑا جس پر اب کی بار سعد نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ سعد منہ میں بڑبڑایا۔ آخر میں فجر اور کچھ دوسری کزنز نے مل کر دودھ پلائی کی رسم کی۔ سعد بھائی چلیں جلدی سے ہی دودھ پئیں اور 1,00,000 روپے نکالیں، فجر نے دودھ کا گلاس آگے کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے دودھ پی کر ٹرے میں واپس رکھا اور کہا دودھ تو میں نے پی لیا ہے، یہ بتاؤ اتنے پیسے کس خوشی میں دوں؟ کیا مطلب کس خوشی میں؟ میں اتنی پیاری دوست آپ کو دے رہی ہوں، اتنے سے پیسے تو کچھ نہیں اس کے آگے، فجر نے پیار سے پری کو دیکھتے ہوئے کہا جسے یہ رسمیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ حالانکہ اسے یہ رسمیں بہت پسند تھیں لیکن جب وہ یہ دوسروں کے ہوتے ہوئے دیکھتی تھی تب۔ لیکن اب بات اور تھی۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ میری مرضی، جو مرضی کروں، آپ بس پیسے نکالیں۔ اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی دیکھے ہیں؟ چلو بس 50 روپے کافی ہیں۔ سعد بھائی، فجر نے روحان سی شکل بنا کر کہا تو فائزہ بیگم نے کہا سعد تنگ مت کرو، چلو جلدی دو۔ تو سعد نے پیسے دے دیے جس پر خوشی سے شور اٹھا اور سب باری باری اسٹیج سے اتر گئے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور ماہم اور پری ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئے۔ رخصتی پر ماہم بہت روئی کیونکہ اس کا سسرال دور تھا جبکہ عابدہ بیگم اور زاہد صاحب مطمئن تھے کہ ان کی بیٹیاں اپنوں میں ہی ہیں، لیکن پری کی آنکھیں پرنم تھیں کیونکہ اسے اب اپنی پوری زندگی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزارنی تھی۔ رخصتی ہو کر پری اسی گھر میں آئی تھی جس میں سعد اسے لے کر گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے سعد کا اس دن کا رویہ یاد آیا اور پھر جب فائزہ بیگم پری کو اسی کمرے میں لے کر گئیں تو اسے سعد کے غصے سے لے کر اس کے تھپڑ تک سب کچھ یاد آیا۔ کھانا کھاؤ گی؟ فائزہ بیگم نے بہت پیار سے پری سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، بہت تھک گئی ہوں، کھانا نہیں کھانا۔ سعد آگے بڑھا اور تکیہ درست کرتی پری کے ہاتھ کو کھینچا اور وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی سنبھلنے کے لیے سعد کے کندھے کو پکڑا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سعد تھوڑا غصے میں بولا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پری سعد کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر بولی۔ سعد نے اوپر سے نیچے تک پری کو دیکھا۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی نہیں ہے، لیکن تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ یہ تم کس حلیے میں ہو تو کرنا بھی مت، اور اگر تمہیں امید تھی کہ میں روایتی دلہنوں کی طرح تمہارا انتظار کروں گی تو یہ خوش فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ تم زبردستی دھونس جما کر مجھ سے شادی تو کر سکتے ہو پر مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ میں صرف اپنے ماما بابا کی وجہ سے خاموش ہوں۔ اچھا، اور اگر میں ماموں ممانی کو جا کر بتاؤں کہ ان کی بیٹی کیا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی تھی تو
تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ پری تقریباً چلائی تھی۔ شش، چلاؤ مت، تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی، میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اینی وے، یہ تماشے بند کرو اور بیڈ پر چل کر سو۔ سعد نے پری کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے کر گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ تم چپ کر کے لیٹ رہی ہو یا نہیں؟ سعد نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ چپ کر کے ایک طرف لیٹ گئی، جبکہ سعد چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے بدل کر وہ بھی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ رخصتی کے بعد ہال خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فجر ابھی ہال میں ہی تھی کہ اس کے فون پر کسی ان نون نمبر سے فون آنے لگا۔ فجر نے کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، دوسری طرف سے انتہائی خوشی سے کہا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ فجر عالیان کی آواز پہچان کر اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ کہاں ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ پری کی شادی ہے تو میں ابھی ہال میں ہوں۔ عالیان نے ہال کا نام پوچھا اور کہا 5 منٹ میں باہر آؤ۔ کہاں باہر؟ فجر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہال سے باہر؟ لیکن اس سے پہلے فجر کچھ کہتی عالیان فون بند کر چکا تھا۔ فجر بھی منہ بناتی باہر کی طرف چل دی۔ وہ باہر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اسے اپنے بالکل پیچھے سے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں یہاں ہوں۔ عالیان کی آواز پر وہ اچھلی اور فجر، جس کا ایک کندھا دیوار کے ساتھ لگا تھا اور وہ سامنے دیکھ رہی تھی، تو عالیان کے آنے سے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور عالیان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ عالیان پیچھے ہٹو، فجر نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے عالیان ایک قدم اور آگے آیا۔ عالیان پلیز، کوئی آ جائے گا تو آ جائے، میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ عالیان فجر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا، جس پر ڈر کر فجر نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی اور کھولیں تو ان میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر عالیان پیچھے ہٹ گیا۔ شادی ختم ہو گئی نا؟ اب تم کل سے یونی آ رہی ہو؟ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی۔ آج رات ریسٹ کرنا اور کل تم مجھے یونی میں ملو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور فجر وہیں گمسم کھڑی رہی۔ سعد کی جب آنکھ کھلی تو پری کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بھی فریش ہو کر باہر آ گیا۔ ماما ناشتہ دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اونچی بانک لگاتے ہوئے سعد صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد فائزہ بیگم ناشتے کے ساتھ حاضر ہوئیں اور سعد رغبت سے کھانے لگا۔ جب فائزہ بیگم برتن اٹھانے آئیں تو سعد سے بولی، سعد ایک کام کرو، تم پری کو چھوڑ آؤ پہلے۔ کہاں چھوڑ آؤں؟ سعد ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ یونیورسٹی چھوڑ کر آؤ، اس کی پہلے ہی پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ماما آپ کو؟ ابھی کل ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے اور محترمہ کو آج ہی یونیورسٹی جانے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ سعد نے سامنے سے آتی پری کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہوں، کوئی موج مستی کرنے نہیں جا رہی، جو میں شوق پورے کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ پھپھو، اس سے کہیں میری پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے چھوڑ کے آئے، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ پری نے پہلے سعد سے کہا اور پھر فائزہ بیگم سے مدد مانگی۔ ماما آپ دیکھ رہی ہیں اسے؟ سعد نے بھی بچوں کی طرح شکایت کی۔ ہاں تو صحیح تو کہہ رہی ہے، جاؤ چھوڑ کر آؤ۔ سعد نے پہلے پری کو گھورا اور پھر کہا، 5 منٹ میں باہر آؤ ورنہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سعد باہر نکل گیا اور پری فاتحانہ انداز میں مسکرا کر اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ پورے راستے سعد کا منہ بنا رہا، جبکہ پری اپنی بات منوا کر بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روک کر سعد نے پوچھا، لینے کب آؤں؟ تم رہنے دو، میں فجر کے ساتھ جاؤں گی، ویسے بھی آج میں نے واپسی پر گھر جانا ہے۔ میرا گھر ہی اب تمہارا گھر ہے، وہ گھر تمہارا تھا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں شام کو لے جاؤں گا۔ اب چپ چاپ یہ بتاؤ کب لینے آؤں؟ جب کچھ دیر پری کچھ نہ بولی تو اس نے دوبارہ پوچھا، تم نے ہی تو کہا ہے کہ چپ چاپ بتاؤ، تو میں بول کیسے سکتی ہوں؟ پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، تم میری کتنی فرما بردار بیوی ہو، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، جب آنا ہو مجھے فون کر دینا۔ اب اترو، اب لیٹ نہیں ہو رہی؟ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے۔ اچھا فون دو اپنا، سعد نے گہری سانس لے کر کہا تو پری نے اپنا فون سعد کی طرف بڑھا دیا۔
سعد نے اپنا نمبر سیو کر کے اپنے فون پر بیل دی اور فون پری کی طرف کر دیا۔ پری فون بیگ میں ڈال کر گاڑی سے اتر گئی اور سعد اس کے اندر جانے تک اسے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی وہ گیٹ میں انٹر ہوئی سعد نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ عالیان کے کہنے پر فجر کو آج مجبوراً یونی جانا پڑا۔ یونی پہنچتے ہی اسے پری مل گئی، جسے دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوئی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ شادی کے اگلے دن ہی وہ یونی آ جائے گی۔ تم یہاں؟ فجر پری کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا زندگی میں پہلی بار یونی آئی ہوں؟ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ کل تمہاری شادی ہوئی اور آج تم یونی آ گئی۔ ہاں تو اب کیا میں پوری زندگی گھر ہی بیٹھی رہوں؟ ظاہر سی بات ہے یونی تو آنا ہی تھا، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے نا یہ شادی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم سعد بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ فجر نے تھوڑی فکر مندی سے پوچھا۔ فجر پلیز اس ٹاپک کو چھوڑو، چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکچر لینے کے بعد پری نے سعد کو فون کر دیا، جبکہ فجر اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ ابھی فجر آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اسے شاہ کا فون آنے لگا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ شاہ، کدھر غائب تھے تم اتنے دنوں سے؟ فجر نے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا۔ سوری، میں بہت بزی تھا، لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ یہ تو تمہیں گھر جا کر پتہ چلے گا۔ بائے بائے۔ فجر نے کھوئے ہوئے لہجے میں بائے کہا اور سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی۔ پری کو سعد کا انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، اور اس دوران وہ اسے کئی بار فون کر چکی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ فون اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اب اس کا چہرہ غصے اور گرمی سے سرخ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ غصے میں سعد کو دوبارہ فون کرنے ہی والی تھی کہ اسے سعد سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ غصے میں گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ کر غصے میں زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور غصے سے سرخ ہوتا چہرہ لے کر اس کی طرف مڑی۔ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جب میں یہاں کھڑے کھڑے گرمی سے مر جاتی تب آ جاتے، اگر نہیں لے کر جانا تھا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ پری، سعد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، جس پر پری نے بیچ میں ہی روک دیا۔ کیا پری؟ اب کہ وہ چیخی تھی اور سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ اچھا، آئی ایم سوری، سعد نے پری کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا۔ مجھے جلدی آنا چاہیے تھا، لیکن راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ سعد کے نرمی سے بتانے پر وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی، لیکن ظاہر کیے بغیر بولی، تو کم از کم فون تو ریسیو کر لیتے۔ سوری، جلدی میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کہہ کر سعد نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گھر پہنچ کر فجر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ کر شاہ کے سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ گھر آ کر پری نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو جب وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو اسے فائزہ بیگم لان میں بیٹھی نظر آئیں۔ وہ بھی سلام کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چائے بنانے چلی گئی۔ چائے لے کر جب وہ دوبارہ لان میں آئی تو اسے سعد تیزی سے کہیں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی چائے لے کر فائزہ بیگم کی طرف بڑھ گئی اور پھر باتوں کے ساتھ ساتھ دونوں چائے سے لطف اندوز ہوئے۔ فجر سو کر اٹھی اور شدید بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے کھانا کھانے چلی گئی۔ اس سب کے درمیان اس کا دماغ لاشعوری طور پر شاہ کے سرپرائز کا منتظر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ساجد اور محسن کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ محسن صاحب کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر ساجدہ بیگم نے اسے مخاطب کر کے کہا، فجر بیٹا، آج ایک فیملی آئی تھی تمہارا رشتہ لے کر۔ لوگ بہت خاندانی تھے اور لڑکا بھی بہت اچھا تھا۔ ساجدہ بیگم کہہ رہی تھی اور فجر ان کی بات سن کر بالکل سن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑی ہمت کر کے فجر بولی، تو آپ نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہنا تھا؟ تم سے پوچھے بغیر ہم کوئی فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ساجدہ بیگم نے بڑے لاڈ سے بیٹی کو دیکھ کر کہا، تم بتاؤ بیٹا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اب کہ محسن نے کہا، آئی وانٹ سم ٹائم بابا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم شاہ کی فیملی سے کچھ وقت مانگ لیں گے، کیونکہ جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ جبکہ فجر جو اٹھ کر جانے لگی تھی، شاہ کے نام پر ایک دم چونکی اور اس کے ذہن میں شاہ کے الفاظ گونجے، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔
بابا میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پری رات کا کھانا بھی کھا چکی تھی لیکن سعد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آج وہ پری کو لے کر گھر جائے گا۔ پری نے اسے فون کیا جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ جب 10 بجے تک وہ نہیں آیا تو پری اپنی الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے کھجلی اسپرے نکال کر بیڈ پر سعد کی سائڈ پر آئی اور وہاں پر اسپرے کر کے خود آرام سے اپنے لیے چائے بنا کر بالکنی کی طرف بڑھ گئی اور مزے سے چائے کی چسکیاں لینے لگی اور سعد کے حال کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سعد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چونکی تب جب سعد پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہیں میرا انتظار تو نہیں کر رہی؟ خوش فہمی۔ یہ کہتے ہوئے پری نے سعد کے بازو ہٹائے۔ اتنی دیر سے کہاں تھے تم؟ بالکل ٹپیکل بیویوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، سعد شرارت سے بولا۔ مجھے بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے صبح مجھ سے کہا تھا کہ تم شام کو مجھے گھر لے کر جاؤ گے۔ پری نے چبا چبا کر کہا، اوہ میں سچ میں بھول گیا تھا، وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ میں تمہیں کل لے جاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل یونی سے سیدھا گھر ہی جاؤں گی۔ اب میں تمہارے آسرے پر رہنے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر پری کمرے میں چلی گئی اور چینج کر کے اپنی سائڈ پر کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی جبکہ سعد واش روم میں تھا۔ اس کے انجام کا سوچ کر پری نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ فجر نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے شاہ کو فون کیا اور دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ پرجوش ہو کر بولی، شاہ تھینک یو سو مچ فار دس امیزنگ سرپرائز۔ مائی پلیزر۔ تم کم از کم مجھے بتا تو دیتے۔ اگر بتا دیتا تو سرپرائز کیسے ہوتا، اور اگر سرپرائز نہ ہوتا تو تمہیں اتنا خوش کیسے کرتا؟ شاہ بہت اچھے ہو، میں ہاں کر دوں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ اور کیا؟ شاہ نے تجسس سے پوچھا۔ اور عالیان ہار جائے گا، یہ فجر نے دل میں کہا۔ اور کیا فجر؟ شاہ نے پھر پوچھا۔ اور ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ تو ہے، بس اب تم جلدی سے مجھے ہاں میں جواب دو، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی ہاں کر دوں گی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر فجر نے فون بند کر دیا اور مسکرا دی۔ عالیان میں دیکھنا چاہوں گی کہ تم ہارتے ہوئے کیسے لگو گے، فجر زیر لب بول کر مسکرا دی۔ ابھی پری کو آنکھیں مندے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے سعد کی آواز آئی، پری اٹھو۔ کیا ہے؟ پری نے منہ سے کمبل اتار کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم اس سائڈ پر سو جاؤ، مجھے اس سائڈ پر سونے کی عادت نہیں ہے، کل بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سعد کا یہ کہنے پر پری نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں پلیز تم اس طرف سو جاؤ، میں یہیں سوؤں گی۔ پری میں کیا کہہ رہا ہوں، اٹھو فوراً۔ کیوں؟ اس سے پہلے پری کچھ کہتی سعد اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پری غصے میں بولی۔ بدتمیزی نہیں ہے، بس مجھے یہاں سونا ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ اور پلیز لیمپ آف کر دینا۔ سعد نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ پری نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سعد تم پلیز اٹھ جاؤ، مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے اس بیڈ شیٹ کے ساتھ؟ ٹھیک تو ہے، کیا رات کو تمہیں بیڈ شیٹ چینج کرنے کا خیال آ گیا ہے؟ سعد نے کمبل سے منہ نکال کر اکتا کر کہا۔ سعد کی اس طرح کہنے پر پری ہونٹ کاٹنے لگی اور آخر بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی جب سعد نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا جس پر وہ اسپرے والے سائڈ پر گری۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پری پریشانی میں ہکلانے لگی کہ کیا کہے، کیا وہ لیٹے یہاں پر؟ سعد نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لٹاتے ہوئے کہا، سعد مجھے نہیں سونا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ جب سعد نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور پری کو خارش ہونے لگی تو وہ سعد کی سائڈ پر ہو گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ سونا تھا تو ایسے ہی کہہ دیتی نا، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سعد نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی جبکہ پری نے نظر انداز کر کے آنکھیں موند لیں کیونکہ ان پر غور کرنے سے صرف یہی ہوتا کہ اسے غصہ آتا اور اسے دور ہو کر دوسری سائڈ پر سونا پڑتا۔ اس لیے اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آنکھیں موند لی کیونکہ وہ سعد کو اس طرف نہ سونے کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔
اگلے دن سیٹرڈے تھا اور یونی کی چھٹی تھی۔ فجر نے ساجدہ اور محسن کے ساتھ ناشتہ کیا اور ناشتے پر ہی یہ خبر سنائی کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے، جس پر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ناشتے کے بعد فجر نے شاہ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، جس پر وہ رضامند ہو گیا اور آج لنچ وہ اس سے ساتھ کرنے والی تھی۔ صبح پری کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سعد کی مضبوط گرفت میں پایا۔ سعد کا منہ اس کے بالوں میں تھا اور اس کی گرم گرم سانسیں اسے اپنے بالوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سعد کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن سعد کا بازو اس کے اوپر تھا، اس لیے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر اس کے مسلسل ہلنے سے سعد نے ہلکا سا منہ اٹھایا اور کہا، پری سو جاؤ۔ سعد پلیز مجھے چھوڑو۔ پری سعد کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، شش، جس پر سعد نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایپیسوڈ ابھی جاری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔